بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ابتدائی اسلام کے دور میں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے بیچ میں جلوہ افروز رہتے تھے اور ان صحابیوں کا حال یہ تھا کہ ہر وقت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، لیکن خواتین و حضرات انہی جانثار صحابیوں کے بیچ میں کچھ ایسے بھی تھے جو ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کو بھڑکانے میں لگے رہتے تھے، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے منافق کہا ہے، اور قرآن میں ان کے تعلق سے سورہ منافقون بھی نازل کی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم الآخر پر، یعنی کہ قیامت پر، اور وہ ایمان والے نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ آیت بھی منافقین کے لیے ہی آئی ہے، اور یہ واقعہ بھی مومن اور منافقین کے درمیان ہی ہے۔ تو چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ابتدائی اسلام میں بہت سے غزوات ہوئے، یعنی کہ وہ جنگ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خود موجود تھے، جیسے کہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق جیسی بڑی جنگیں، اور اسی طرح کئی چھوٹی بھی جنگ ہوئی ہیں۔ خواتین و حضرات، ان چھوٹے غزوات میں سے ایک غزوہ مریسی بھی ہے۔ یہ غزوہ جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، مگر اس جنگ میں کچھ ایسے واقعات درپیش ہو گئے ہیں کہ یہ غزوہ تاریخ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اہم اور شاندار عنوان بن گیا ہے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ اس جنگ میں مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین شریک ہو گئے تھے، اور یہ جنگ ہجرت کے بعد میں ہوئی تھی، لہٰذا اس جنگ میں مہاجرین یعنی کہ اہل مکہ جو کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اور اہل انصار جو کہ اہل مدینہ تھے، دونوں ہی شامل تھے۔ لہٰذا ایک دن پانی لینے پر مہاجر اور ایک انصاری صحابی کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی، اور جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے بلند آواز سے مہاجروں کو آواز لگائی، اور جو انصاری صحابی تھے انہوں نے انصاریوں کو بلند آواز سے آواز لگائی۔ یہ ایک نعرے کی شکل میں تھی، اور یہ نعرہ سنتے ہی انصار اور مہاجرین دوڑ کر آئے، اور بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ جنگ تک پہنچ گئی۔ خواتین و حضرات، اسی جنگ میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا، جس کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ ناپاک ارادے والا شخص تھا جس نے کفار مکہ سے درپردہ دوستی رکھی تھی، اور مکہ کے کافروں سے کہا تھا کہ اب میں محمد کے سامنے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھوں گا اور ایمان لانے کا بہانہ کروں گا، اور میں اہل مدینہ کو کسی نہ کسی طریقے سے بھڑکاؤں گا کہ وہ اسلام سے بغاوت کر لیں۔ لہٰذا خواتین و حضرات، جب اس نے یہ واقعہ سنا تو یہ دوڑا آیا، اور اس نے اور زیادہ تفرقہ پھیلانے کے لیے بہت ہی سخت جملے کہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو وہی مثل ہو گئی کہ تم اپنے کتے کو فربا کرو کہ وہ تمہیں ہی کھا ڈالے، تم انصاریوں نے ہی ان مہاجروں کا حوصلہ بڑھا دیا ہے، لہٰذا اب ان مہاجرین کی مالی امداد بالکل بند کر دو، یہ ذلیل و خوار ہیں اور ہم انصار عزت دار ہیں، اگر ہم مدینہ پہنچے تو یقیناً ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر کر دیں گے۔ خواتین و حضرات، جب اس ہنگامے کا شور و غوغا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے انصار اور مہاجرین سے فرمایا کہ کیا تم لوگ زمانے جاہلیت کا نعرہ لگا رہے ہو؟ لہٰذا جمال مصطفیٰ دیکھتے ہی انصار اور مہاجرین برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند شہد جیسی میٹھی باتوں سے محبت کا وہ دریا بہا کہ پھر انصار اور مہاجرین سیر و شکر کی طرح گھل مل گئے۔ خواتین و حضرات، جب عبداللہ بن ابی کی یہ بےہودہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو آپ اس قدر جلال میں آ گئے کہ ننگی تلوار لے کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، اور آپ نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ میں ارشاد فرمائے کہ اے عمر، خبردار ایسا نہ کرنا، ورنہ کفار یہ کہنے لگیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بالکل ہی خاموش ہو گئے، لیکن اس خبر کا پورے لشکر میں چرچا ہو گیا تھا۔ خواتین و حضرات، یہاں پر اللہ رب العزت کی شان تو دیکھے کہ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر اس کے بیٹے اسلام کے سچے شہدائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی تھے، اور ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب حضرت عبداللہ کو اپنے باپ کی بکواس کا پتہ چلا تو وہ گیج و غم میں بھرے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ میرے باپ کے قتل کو پسند فرمائیں تو میری تمنا یہ ہے کہ دوسرے کی بجائے میں خود اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے باپ کے ساتھ میں کبھی کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ خواتین و حضرات، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب وادی عقیق میں حضرت عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو ذلیل کہا ہے، خدا کی قسم میں اس وقت تک تم کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت نہ عطا فرمائے، اور جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اور تم
سارے جہان والوں میں سب سے زیادہ جلیل ہو۔ خواتین و حضرات، تمام لوگ نہایت ہی حیرت سے اور تعجب کے ساتھ میں یہ منظر دیکھ رہے تھے جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے یہ دیکھا کہ بیٹا باپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے اور عبداللہ بن ابی زور زور سے کہہ رہا ہے میں سب سے زیادہ جلیل ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھ کر حکم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو تاکہ وہ مدینہ میں داخل ہو سکے۔ خواتین و حضرات، یہ تھا پورا واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں۔